المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وسلم عليك يا حبيب الله. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیہ مبارکہ میں اگر غور و فکر کیا جائے، تدبر و تفکر سے کام لیا جائے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. اب سوال یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، حیات پہلے آتی ہے. اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے فرمایا خلق الموت. اب موت کا پہلے ذکر کیا، حیات کا بعد میں ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء حقہ سے پوچھا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. بتا دیا کہ خالق کائنات نے پہلے موت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اے بنی نو انسان، اے دنیا میں رہنے والوں، دنیا کی رنگینیوں کو مزے لینے والوں، یاد رکھو تمہیں موت آنی ہے. یہ نہ ہو کہ دنیا کی عیش و عشرت میں تم موت کو بھول جاؤ. یاد رکھنا موت تمہیں آ کر رہے گی. اور حضرات محترم، جو بھی شخص دنیا میں آیا ہے اسے ضرور موت آئی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے موت نے نہ ڈسا ہو. اور ہمارے محترم صوفی محمد اسلم صاحب، انہوں نے اپنی زندگی ماشاءاللہ بڑی اچھی گزاری ہے، اور خاص کر انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ دین کے مطابق تھی. اور پھر اولاد کی ایسی پرورش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنی عنایت کی ہے کہ ان کے گھر میں ان کے دو صاحبزادے جو قرآن حافظ ہیں اور ایک قاری القرآن ہیں، قاری عبدالحنان. بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن پڑھے ہیں اور آگے تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور یہ ایسا گھرانہ ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے، اولاد حافظ قرآن ہے. اور ایک اور بات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تو بڑی تبلیغ کی ہوگی. ایک دن میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے بتایا
کہ بیٹا یاد رکھنا جو غریبی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو بات انہوں نے کر دی ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم کرنا چاہے، کسی کو کم داموں میں کم عملوں میں زیادہ اجر دینا چاہے تو اسے غریبی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب غریبی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل کرتا ہے، اس کے عمل تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اجر زیادہ دیتا ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بھی دین اسلام کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے خالق کائنات ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، برادر محترم صوفی محمد اسلم صاحب بہت نیک انسان تھے، عبادت گزار، تہجد گزار، اور اللہ کا بہت ڈر رکھنے والے تھے۔ اکثر و بیشتر مجھے طلب فرما لیتے اور کچھ وصیتیں کیا کرتے تھے، اور اس میں اللہ کا خوف وہ نمایاں نظر آتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خالق کائنات اپنے اس ڈر کی وجہ سے میرے بھائی کی عاقبت جو ہے اس کو سنوار دیجیے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود اس کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی حیثیت کا وہ مالک ہے، کسی بھی مقام کا وہ مالک ہے، لیکن وہاں پہ اس کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کے کوئی بات کر سکے۔ الا باذنہ، یہ نہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکے گا، لیکن وہی بولے گا جو اللہ کی جس کو اجازت جو ہے مل جائے گی۔ وہاں پہ اس کو کلام کرنے کی ہمت ہوگی، وہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے درخواست کر سکے گا کہ جس کو خالق کائنات اجازت دیں گے۔ فمنہم شقی و سعید، کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب ہوں گے۔ اب ہم نے اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہماری نظروں میں خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو مال و زر کا مالک ہے، جو جاہ و عظمت کا مالک ہے، جو کسی مقام پہ فائز ہو گیا ہے، جو کسی مرتبے پہ فائز ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نصیبوں والا ہے کہ اس کو جو ہے دنیا کی ہر آسائش مل گئی ہے۔ لیکن یہ ہمارے پیمانے ہیں، خالق کائنات کے پیمانے جو ہیں اس سے الگ ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، جب تک رب چاہے گا وہ جنت میں رہیں گے، کوئی جنت میں ان کو نکال نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بد نصیب ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے، اور وہاں پہ ان کا رونا اور چلانا ہوگا، یعنی وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے کہ یا اللہ یہاں سے نکالو۔ اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، ہمیں جلا رہا ہے، ہمیں وہ اذیت جو ہے پہنچا رہا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ان کا رونا چلانا جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض ہے کہ خالق میرے بھائی ان کی بخشش و مغفرت فرما دے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو ہے کہ شاید ہر آدمی کو پتہ نہ ہو، یہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے،
अक्सर बेशतर कभी मौका मिलता और अहादीस पे गुफ्तगू किया करते थे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू किया करते थे। और जब भी मैंने इनको देखा, मुताले में मसरूफ़ देखा, कभी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, अहादीस नबी जो है वो पढ़ रहे हैं, और हदीसें इनको अज़बर थी, यानी ज़ुबानी याद थी। तो किसी भी मौजू पे अगर कोई गुफ्तगू होती तो बड़ी भरपूर तरीके से जो है उसके जवाब दिया करते थे। तो ये इसका मतलब ये कि आलिम दीन भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ पर बूम रहता है जहाँ कोई न बसता हो, तू आया था तो रोता था, तुझे सब देख हंसते थे, अदब से काम कर बंदे, ये रोते हूँ तो हंसता हो। हज़रात मोहतरम बाबू सूफ़ी मोहम्मद सादिक साहब, अल्लाह के फजल करम से इल्मी मैदान में उनकी बड़ी खिदमत हैं, और उनके बरदर असगर जिनके बारे में आपने सिमात फरमाया कि ये हाफिज़ुल हदीस थे, बड़े आमिल आदमी थे, और साथ कारी मोहम्मद इसहाक़ साहब ने इरशाद फरमाया कि ये तहज्जुद गुज़ार थे। हज़रात मोहतरम, ये तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे जो ज़्यादा अहमियत की हामिल जो नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और नबी अलैहिस्सलाम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, आप पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी हज़रात मोहतरम। और पूरी रात बेदार रहकर आप उम्मत की बख्शिश की दुआएं और इल्तिजाएं करते रहे। जो आदमी तहज्जुद गुज़ार है उसकी पेशानी पर दानों पलकों के दरमियान अल्लाह एक नूर पैदा फरमा देता है, और साहिब बसीरत और जो रूहानी एतबार से जिन लोगों का बातन रोशन है वो बाकायदा उस नूर का मुशाहिदा भी करते हैं। अल्लाह करीम के महबूब पर जो नमाज फ़र्ज़ थी, और जिस नमाज के बारे में अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत, जो बहुत बड़े वली कामिल हैं, अल्लामा इकबाल भी, आप भी इरशाद फरमाते हैं कि ये जो शब बेदारी के सिवा, शब बेदारी के अलावा, या जो शब बेदारी में वो फरमाते हैं जो मकाम मिलता है वो इसके अलावा और किसी में नहीं है। तो अल्लाह के बंदू को अल्लाह तौफीक देते हैं कि वो सहरी के वक़्त अपने दामन को बिस्तर से जुदा करके वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। जिन लोगों से हो सके ये नमाज पढ़ने की कोशिश फरमाएं। मौत का कोई पता नहीं, किस वक्त मौत का प्याला हमें पीना पड़ जाए, तो अल्लाह मेहरबानी फरमाए, क्योंकि सरकार के फरमान की रोशनी में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले के पेशानी पर अल्लाह नूर पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह वो नूर हमें भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके सिवा हज़रात क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिस अमल का हिसाब लेंगे वो नमाज होगी, और जिन लोगों की फ़र्ज नमाजें कम होंगी उनकी नफल नमाजों को देखा जाएगा, और नफल नमाजों को शुमार करके उस फ़र्ज़ की तलाफ़ी की जाएगी। लिहाजा हज़रात मोहतरम, जब आप वज़ू करते हैं और नवाफिल की करायत का वक्त न हो, यानी 5 ऐसे औकात हैं कि जिनमें आप किसी किस्म की नमाज नफल नहीं पढ़ सकते। एक, जब सुबह सादक नमोदार शुरू हो जाती है, सुबह की नमाज से लेकर सूरज के तुलू होने तक, जब वो ज़वाल का जब तक वक्त ख़त्म नहीं होता, और ज़वाल के वक्त 3, और फिर 12 बजे का जो ज़वाल है, कभी वो 11:55 पर शुरू होता है, कभी वो 12 बजे शुरू होता है, कभी 12:05 पर शुरू होता है। आजकल नक्शे मौजूद हैं। उस ज़वाल के दौरानिए में किसी किस्म की सजदा जो है वो दुरुस्त जायज़ नहीं है, और बतौर ख़ास नफल नमाज भी असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक किसी किस्म की नफल नमाज हम नहीं पढ़ सकते। हज़रात, मैं गुजारिश करूँगा, इन औकात के अलावा अगर आप वज़ू करते हैं
تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ کریم مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرنے کا شرف عطا کر رہے ہیں اور ان 5 اوقات کے علاوہ اور وقت ہے تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرے، اور یہ تہجد کی نماز میں دلچسپی لیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو نفل نماز میں بھی دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان العبد یتقرب الیہ بالنوافل، کہ نفل نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بالکل سب بس حضرات محترم قبلہ بابو صاحب سے یہ ایک حکم ہے کہ بھائی صاحب نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اور رشتہ دار ہونے کے علاوہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے سے میں یہ برملا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب بہت اچھے تھے، بہت احساس کرنے والے تھے، بہت عمدہ تھے، اور کبھی بھی ان کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور باقی بھی پڑوس یہی انشاءاللہ گواہی دے گا، کیونکہ کبھی بے ضرر آدمی تھے اور کبھی انہوں نے کسی کو پریشان نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لین دین ہے، یہ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے، لیکن ایک ضمناً ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ان کے ذہن میں نہ ہو۔ اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے لین دین کے حوالے سے، تو پہلی تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرے۔ اگر نہیں تو قبلہ بابو صاحب موجود ہیں، یہ بڑے ہیں، ان گھروں کے یہ بڑے ہیں، تو ان سے آپ تقاضا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے شارٹ ٹائم میں، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کے جنازے میں کندھا دینا، اس کو دفن اور کفن، یہ سارا جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف کھانا کعبہ شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عادیتاً توفاتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما۔ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات، صحابہ کرام، تابع نظام، سرکار کے والدین کریمین، آپ کے اہل بیت اطہار، تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ جتنے شرکائے جنازہ یا اللہ اس وقت دست سوال آپ کی بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ان کے جتنے بھی خیر و اقارب خواتین و حضرات حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت کے لیے التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ بالخصوص محترم مولانا محمد اسلم صاحب نور اللہ مرکزہ کی روح پرفتو کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی بچیوں کو، ان کے بچوں کو اللہ کریم اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اللہ مغفر و ورحم و وادخل و بالجنہ، اللہ مغفر و ورحم و وادخل و بالجنہ، اللہ مغفر و ورحم و وادخل و بالجنہ۔ اللہ کریم جس قبرستان میں یہ دفن ہونے والے ہیں، جتنے خواتین و حضرات اس قبرستان کے اندر آسودہ خاک ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رہنے اور ایمان پر اللہ کریم مرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر۔